اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ خوش نصیب چرواہا، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے خوش نصیب چرواہے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہے سے مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا۔ تو ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، ویڈیو کو سکپ کیے بغیر شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا اور اپنے ایمان کو منور کیجیے گا۔ ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ مکہ کا باسی تھا اور مکہ فتح ہو چکا تھا، مگر ابھی وہ اسلام کی نعمت سے محروم تھا۔ مکہ کے دیگر نوجوانوں کی طرح وہ بھی بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چراتا ہوا ایک وادی سے گزر رہا تھا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی جنگ میں شرکت کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اذان دینا شروع کر دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت زیادہ بلند اور خوبصورت تھی۔ آپ کی آواز دوسری وادی میں بکریاں چراتے ہوئے ابو محذورہ نے سن لی۔ اس نے دل لگی کے طور پر ان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ اس کے دوسرے ساتھی خاموش اس کی آواز سن رہے تھے۔ بلال اذان دیتے رہے اور ابو محذورہ ان کی نقل اتارتے رہے۔ انداز میں تمسخر تھا مگر آواز غضب کی تھی۔ پھر ابو محذورہ کی قسمت جاگ گئی، اس کی خوبصورت آواز کو تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماعت فرمایا۔ آواز اچھی لگی، اذان ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس اذان دینے والے کو لے کر آئیں۔ وہ پہاڑ کے پیچھے گئے اور نوجوانوں کو پکڑا اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے ابھی ابھی کس نے اذان دی ہے؟ وہ ڈر گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ تو تمسخرانہ طور پر اذان دے رہا تھا۔ آپ نے ایک سے فرمایا تم اذان دو۔ اس نے اذان کہنا شروع کی تو اس کی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب دوسرے کو اشارہ ہوا، اس کی بھی آواز خوبصورت نہ تھی، اور اب ابو محذورہ کو اشارہ ملا کہ اس کی آواز دلوں میں اترنے والی تھی۔ ارشاد پیغمبر ہوا، تم نے ہی ابھی ابھی آذان دی ہے نا؟ کہنے لگا جی ہاں میں نے ہی آذان دی ہے۔ تو اب آپ نے اپنے دست مبارک کو آگے بڑھایا اور ابو محذورہ کا امامہ اتارا اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس نوجوان میں برکت رکھ اور اسے اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ ابو محذورہ کی کیفیت کیا ہو گئی؟ اللہ کے رسول کا مس کرنا، ان مبارک ہاتھوں کے مس کرنے کی لذت اتنی تھی کہ پھر اس کی قسمت جاگ اٹھی اور بمانگے دہل کہہ اٹھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے ابو محذورہ کو مزید بشارت دی اور وظیفہ مقرر کیا، جاؤ تم اہل مکہ کے مؤذن مقرر کیے جاتے ہو، اب تم اہل مکہ کے مؤذن ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت حضرت ابو محذورہ کی عمر صرف 16 سال تھی۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق پر قربان جائیں، انہوں نے کہا کہ اب میں ان بالوں کو کبھی نہیں کٹواؤں گا جن پر اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت پھیرا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کم و پیش 300 سال تک ان کی اولاد بطور مؤذن اذان دیتی رہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پیارے دوستو، اسی طرح دلچسپ اسلامی واقعات اور معلومات سے بھرپور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل قومی وائس آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔